محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ المبارک سے تذکرہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چل رہا تھا، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ نمرود لعین جب منازعہ ہار گیا، منازعے میں لاجواب ہو گیا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ چال چلی کہ اس کو جلایا جائے۔ 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، دیوار بھی بنائی گئی، آگ جلائی گئی، مگر اس لعین نے جب 1 مہینے کی محنت کے بعد جلائی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل آگ میں پہنچے تو رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پہ سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا۔ یعنی وہ لعین اس کوشش میں بھی ناکام ہوا اور رسوا ہوا۔ اس نے 1 مہینے کی محنت سے لکڑیاں اکٹھی کی، جو آگ جلائی تھی، ایسی آگ کے جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، رب نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلام، اے آگ تو ابراہیم پہ سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا، یعنی تو ابراہیم پہ آگ نہ رہے تو گلزار ہو جا اور آب و بہار ہو جا۔ پھر نمرود کی بربادی اور تباہی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ کہا کہ دیکھ ابراہیم تو اکیلا ہے، میری فوج کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتا، توجہ ہے سب کی، میری فوج کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اکیلا ہے، پھر اپنے رب کو کہہ، میں بھی اپنی پوری قوت اور طاقت لاتا ہوں، اپنی فوج لاتا ہوں، تو اپنے رب کو کہہ کہ وہ اپنی فوج لائے، میرے ساتھ مقابلہ کرے، کیونکہ میں بھی خدا ہوں، وہ بھی خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اس پاگل کو کہ ایسے نہ رب کے ساتھ ٹکر نہ لے، خدا کے ساتھ ٹکر مت لے۔ جب اس کو کہاں سمجھ آتی تھی، تو وہ پاگل تھا، خدائی جھوٹی خدائی کا لشکر چڑھا ہوا تھا، سارا لشکر لا کے میدان میں کھڑا کر دیا اور کہنے لگا یہ دیکھ میں اپنا سارا لشکر لے آیا ہوں، تو اپنے رب کو کہہ کہ وہ اپنا لشکر لائے، وہ اپنی فوج لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے اس پاگل کو بڑا سمجھایا، مگر میری بات کو یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھا دے۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے خلیل ابراہیم، میں ایسا لشکر بھیجوں گا اس کی سوچ سے بھی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ اپنا لشکر لے آیا، جب میرا لشکر آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ عرض کیا باری تعالیٰ کیا انسانوں کے مقابلے انسان آئیں گے؟ میں یہ بھی انسان لائے، ہم بھی انسان لائے، پھر مقابلہ کس چیز کا؟ سبحان اللہ۔ عرض کیا باری تعالیٰ پھر کیا فرشتے آئیں گے ان کے مقابلے میں؟ میں نے اتنا بڑا لشکر بھی نہیں بھیجوں گا، اتنا بڑا لشکر بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اور دیکھا تھا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف، کیا ہے کہ مچھر زو زو کرتے ہوئے آن پہنچے، مچھروں کا لشکر آیا، بس کیا ہے کہ زو زو کی آواز آتی تھی اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نمرود کا بہت بڑا لشکر آیا ہوا تھا، سارے لشکر پہ حملہ کرا دیا، سارے لشکر پہ رب نے مچھروں کا لشکر بھیج کے نمرود کے وہ جھوٹی خدائی کا دعوے دار جو تھا، اس کی فوج کا لشکر پہ مچھر بھیج کے اپنی بے ریاضی کا پتہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ابابیلوں سے ہاتھی بھی مروا دیتا، اور رب وہ ہے جو نمرود جیسے لعین کے لشکر کو مچھروں سے بھی مروا دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ساری طاقتوں کا سب چشمہ وہی ذات ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دے، اور اگر چاہے تو نمرود کے لشکر کو مچھروں سے مروا دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے چاہتا ہے کرتا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چاہت پہ قادر ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے دیکھا کہ آدمی مرا پڑا ہے اور سمندر کی مچھلیاں اس کو کھا رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کچھ پرندے آ کے اس کو کھانے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگل کے کچھ درندے آئے اس کو کھانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ جو مردے زندہ قیامت کے دن ہوں گے، وہ منظر جو ہے مردے زندہ کرنے کا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اللہ کے نبی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میرا یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ تو
مردوں کو زندہ فرمائے گا اور تو دریائی جانوروں پرندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے ان کے اجزاء اکٹھے فرمائے گا اور مردوں کو پیدا زندہ فرمائے گا۔ اور باری تعالیٰ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے پکڑ، توجہ ہے سب کی، 4 پرندے لے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں ملا دے، ان کو آپس میں ملا دے، 4 پرندوں کو آپس میں ملا دے، پھر ان کے 4 حصے کر دے، اور ملا ہوا جو گوشت ہے اس کے 4 حصے کر دے اور ایک ایک حصہ الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ کے اوپر رکھ کے پھر ان کو بلاؤ، پھر دیکھنا کیسے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ 4 پرندے لیے، کبوتر، مور، کبا اور مرغ، یہ 4 پرندے لیے اپنے ساتھ مانوس کیا۔ جب مانوس ہو گئے تو ان کو ذبح کیا، پر اکھاڑے، ان کو گوشت کاٹا، قیمہ بنا دیا، قیمہ بنا کے ان کو آپس میں ملا بھی دیا، 4 پرندوں کا گوشت آپس میں ملا بھی دیا، اور پھر ایک ایک حصہ 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ کے پھر ان کو اپنی طرف بلایا، ان کو اپنی طرف توجہ ہے سب کی، پھر ان کو اپنی طرف پرندوں کو جن کو ذبح بھی کر دیا تھا، قیمہ بھی کر دیا تھا، پھر آپس میں ملا بھی دیا تھا، پھر 4 حصے کر کے رکھا، پھر ان کو بلایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ان کو بلایا جب ابراہیم علیہ السلام نے تو ان پرندوں کے اجزاء اڑے، ان پرندوں کے اجزاء اڑے اور علیحدہ علیحدہ ترتیب کے ساتھ رکھ کے اسی طرح پرندوں کی شکلیں بن گئی۔ جب آپ نے بلایا پرندوں کی شکلیں بن گئی اور اپنے پاؤں پہ دوڑتے ہوئے آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، سر جو تھے ان کا قیمہ نہیں کیا تھا، ان کو نہیں ملایا تھا، سر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، پرندوں کی شکلیں بن کے اپنے پاؤں پہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ مل کے مکمل پرندے بن کے اڑے، مکمل پرندے بن کے اڑ گئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رب کبھی اپنے خلیل کو حکم نہ دیتا کہ اے خلیل ان قیمہ شدہ اور ذبح شدہ ہوگا اور جو پرندے ہیں ان کو بلاؤ، رب کبھی ایسا نہ فرماتا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو پرندے بھاگتے ہوئے کیا آئے، پرندے دوڑتے ہوئے کیا آئے آگے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مردے کیا ہیں، سنتے ہیں۔ پھر بھلا بتائیے جب وہ مردہ پرندے جو ہیں ان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو اولیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ پرندے مردہ ان کو بلایا تو بھاگتے ہوئے آ گئے، تو اولیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر انبیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور سب سے پہلے آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، اللہ اکبر، کوئی کتابی بات نہیں سنانے لگا، آپ بیتی اللہ اکبر کہ اولیاء اللہ کیسے کیسے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی 2016-17 کی بات ہے اور اس وقت میں حویلی رکھا میں پڑھایا کرتا تھا، اللہ اکبر، اور لاہور جمعہ پڑھانے کے لیے آتا تھا، سبحان اللہ، لاہور سلام آباد میں جمعہ پڑھاتا تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ پڑھا کے واپس جا رہا تھا، اور کیا کہ تقریباً یہ کوئی ماگا منڈی کا ایریا ہوگا۔ اللہ اکبر، میں نے میرے لیے تھوڑی کے نیچے ہاتھ لگا تو میرے نیچے ادھر موقع بنا ہوا تھا، موقع کیا موقع یہ تھوڑی کے نیچے کیوں میرا اچانک ہاتھ لگا تو مجھے پتہ لگا کہ میرے کو موقع نکلا ہوا ادھر۔ اور ہمارے شہر کے قریب ایک گاؤں ہے سمندری، جی حویلی رکھا میں قریب ایک گاؤں کیا ہے سمندری، یہ بھی یہ شہر ہے نا فیصل آباد کے قریب، وہ گاؤں ہے سمندری، اور وہاں پہ ایک بزرگ ہے صوفی عظیم رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ ان کی نمک کی منتیں مانتے ہیں کہ بابا جی اگر میرا یہ کام ہو گیا، میری یہ تکلیف جاتی نہیں تو میں اتنا نمک پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، اور خاص طور پہ یہ جو موقع وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مانتے اور پھر یہ کہ چڑھتے ہوئے ان کی دیر بھی نہیں لگتی، اللہ اکبر، مانتے ہیں، دربار پہ جا کر بھی مانتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی مانتے ہیں کہ بابا جی اگر یہ میرا کام ہو گیا، یہ میری مشکل حل ہو گئی تو میں اتنا نمک پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، اب کیا کہ مانگا منڈی کا ایریا ہے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، گاڑی میں سفر کر
موقع نکلا ہوا ہے. میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ منت مانگی کہ اگر یہ میرا موقع چھڑ گیا تو میں اتنا نمک پیش کروں. اللہ اکبر. میں نے گاڑی میں بیٹھ کے اعلان تو نہیں کیا, نہیں, اپنے دل میں ہی بات کی. جی, اپنے دل میں یہ کہا تھا, میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ موقع چھڑ گیا تو اتنا نمک پیش کروں گا. اللہ کی عزت کی قسم 4 یا 5 دن کے بعد میرا ہاتھ لگا تو موقع موجود نہیں. سبحان اللہ. موقع موجود ہے, مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب چھڑ گیا. اب یہ بات میں نے کی تھی اپنے دل میں. اور کتنی مسافت کتنی ہے, تقریباً لاہور جو ہے ہمارے شہر سے 200 کلومیٹر دور ہے, اور ماگا منڈی جو ہے تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ 150 200 کلومیٹر سفر بنتا ہے. میں نے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے دل میں یہ بات کی تھی, اللہ کے ولی نے 250 کلومیٹر مسافت کے بیٹھے میری بات کو سنا بھی, میری کچھ نہیں ہوا. 200 کلومیٹر کی مسافت پہ بیٹھ کے اللہ کے ولی نے میرے دل کی کیا ہے, میرے دل کی بات کو سن لیا. اور اگلی بات سناؤں کہ اللہ کے ولی صرف انسانوں کی نہیں بلکہ لکڑیوں اور پتھروں کی باتیں بھی سنتے ہیں. حضرت مولا علی اللہ کے ولی, ولیوں کے امام, مولا کائنات مولا علی شیر خدا, حسین کے بابا, پاک زہرا کے شوہر. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا کریم کے ساتھ ہم باہر نکلے تو فرماتے ہیں کہ راستے حضور کے سامنے جو بھی پتھر یا درخت آتا وہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا. سبحان اللہ. پڑھتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جو پتھر اور درخت بھی حضور کے سامنے آتا تو وہ حضور کی ذات پاک پہ کیا ہے, درود و سلام پیش کرتا. تو مولا علی کیسے بتا رہے تھے, درخت اور پتھر جو تھے وہ درود و سلام پیش کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی ان کا درود و سلام سن رہے تھے. ان کا درود و سلام کیا ہے, سماعت فرما رہے تھے مولا علی شیر خدا. تو اولیاء اللہ جو ہے یہ صرف انسان نہیں, یہ بلکہ لکڑیوں اور پتھروں کی باتیں بھی سن لیتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ راوی ہم فرماتے کہ میرے حضور نے فرمایا ایک فرشتہ ایسا جس کو اللہ نے تمام مخلوقات کے اپنا ان کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی توجہ ہے. سبحان اللہ. ایک فرشتہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. اور آقا کریم نے فرمایا کہ وہ میرے مزار پہ کھڑا رہتا ہے. وہ فرشتہ میرے مزار پہ کھڑا رہتا ہے, اور جب بھی کوئی مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. وہ درود میری بارگاہ میں, درود پڑھنے والے کا درود میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. بعض لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا, وہ نادان پر یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید فرشتہ اس لیے کھڑا ہے کہ بعض اللہ خود نہیں سنتے, عقل نہیں تھی نا, اس لیے دھوکہ کھا گئے, مار کھا گئے, گمراہ ہو گئے. مگر ان کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا. سچ کیا تھا؟ سچ یہ تھا کہ وہ فرشتہ اس لیے کھڑا ہے حضور کی خدمت کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس محبوب کے خادموں کی شان کی ہے, محبوب کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. جس محبوب کے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی آوازیں سن لیتے ہیں. آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. اور پھر آقا کریم نے فرمایا جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے وہ میری بارگاہ تک اس کا درود پیش کرتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوا وہ نوکر جو ہے وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں کا درود سونپ بھی لیتا ہے, پہنچا بھی لیتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر ان کا یہ شان ہے خدمت گار کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اس آقا کے نوکروں کی شان یہ ہے کہ وہ لکڑیوں اور پتھروں کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں, اور سینکڑوں کلومیٹر بیٹھ کے دلوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں. آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا. اور پھر اگلی بات یہ کہ وہ پرندے زندہ ہوئے ہیں,
فرشتے زندہ ہو گئے، فرشتے زندہ ہوئے کہ زندہ خدا نے ہی کیے تھے، لیکن کیے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ابراہیم تم ان کو بلاؤ، تم ان کو بلاؤ، یعنی وہ زندہ ہوئے تھے، زندہ خدا نے کیے تھے، مگر کیا کہ زندہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پہ اور ابراہیم علیہ السلام کے لب اور ہونٹ ہلنے پہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندوں کے منہ سے جو بات نکل جایا کرتی ہے خدا اس کو کر دیا کرتا ہے، رب اس کو کر دیا کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی زبان سے جو بات نکل جایا کرتی ہے۔ اور یہ کر رہا تھا وہ مچھروں کا لشکر آیا، وہ نمرودی لشکر پہ حملہ آور ہوا، اب وہ جو جھوٹا خدا تھا وہ میرے رب کے اس لشکر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ جو خدا والا بیٹھا تھا نا میرے رب کے اس چھوٹے سے لشکر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، ڈر کے مارا بھاگا بیوی کے پاس پہنچا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے بندہ جائے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، دیکھنے والا خود بخود بھاپ لیتا ہے کہ اس پہ کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ بیوی کے پاس پہنچا، بیوی نے کہا کہ خدا صاحب بڑے طاقت والے تھے، خدا صاحب کی بڑی طاقت تھی، کیا ہوا ہے؟ آج تیرا مقابلہ بھی تھا ابراہیم سے علیہ السلام، کہنے لگا ہاں مقابلہ تھا مگر کچھ نہ کچھ، اس کا جو لشکر آیا ہے نا کوئی پتہ نہیں چلتا کیا بنا ہے، اللہ اکبر، اللہ بس آوازیں آتی ہیں، کہا مجھے بھی دکھاؤ میں بھی دیکھوں، کیا وہ دیکھنے کا ہے کہ نہیں؟ دیکھنے کا وہ دیکھنے کا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ لنگڑا مچھر آیا، آج اس کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ جب اس نے دیکھا لنگڑا مچھر تو بیوی کو کہا آپ مجھے دکھاؤ اس کو لشکر، منہ کر کے دکھانے لگا کہ یہ ہے وہ لشکر، بس نمرود نے یوں کیا وہ لنگڑا مچھر اڑا اللہ کے حکم سے اس کے ناک کے اندر داخل ہو گیا، اللہ اکبر، ناک میں گھس گیا، اللہ کے حکم سے گیا تھا، جب اس نے اللہ کے حکم سے اپنا کام شروع کیا تھا نا خدائی کا نشہ اتارا، اللہ اکبر۔ اب کوئی جو کبھی خدا والا بیٹھا تھا آج کوئی پوچھنے آتا ہے نا خدا صاحب کا حال کہ ہمارے خدا ہے، پتہ کرنے کے کیا حال ہے، کوئی آتا ہے خدا کا حال پوچھنے کے لیے کہتا ہے پہلے 10 چھیتر لگاؤ پھر بات کر، اللہ اکبر، پہلے میرے ساتھ میں 10 جوتے لگاؤ پھر بات کر، اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ ساری باتوں کا سچ میرے رب کے ساتھ، سبحان اللہ، میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی کو پیش کر دی کہ نمرودی آگ میں کود گئے، اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جان اور اولاد یہ دونوں چیزیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، جان اور اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ جان کو پیش کر چکے تھے، رہی بات اولاد کی تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کی کو گود میں کھیلنے والا، اور ادھر کوئی آبادی بھی نہیں ہے، بے آب و گیا پہاڑ ہے، دراز سلسلہ پہاڑوں کا، نہ وہاں پہ سبزے کا نام و نشان بھی نہیں، اور بیٹا ابھی ماں کی گود میں کھیلنے والا ہے، چھوٹا سا پوشا ساتھ دیا اور ماں کو بھی بیٹے کو بھی وہاں چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ کے جب جانے لگے مکہ اپنا بیت اللہ کے پاس تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ حضور ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں اس جنگل میں جو پھینک کے جا رہے ہیں اس جرم کی سزا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے نہ بولے، وہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی بھی تھی، نبی کی ماں بھی تھی، ضرور اللہ کا حکم ہوگا، پوچھا حضور اللہ کا حکم ہے، فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے، کہا پھر کوئی کم نہیں ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور گئے، آپ دعا کے لیے اٹھائے، دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا یقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا ہے، اس وادی میں بسایا ہے جہاں پہ اپنا کھیتی ہوتی ہی نہیں ہے، جہاں پہ کھیتی ہوتی ہی نہیں ہے، پہاڑ ہے کھیتی نہیں ہے، اس لیے باری تعالیٰ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز بھی قائم رکھیں، اس لیے تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، ان کو پھلوں سے رزق بھی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب اللہ کے نبی نے پھلوں کی دعا بھی کی تھی اور لوگوں کے دلوں کے پھیرنے کی بھی دعا کی تھی کہ لوگوں کے دل بھی پھیر دے، ان کو پھل بھی عطا فرما، پھلوں سے رزق بھی عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے کہ آج دنیا کے کسی کونے سے وہ پھل نہیں ملتا جو مکہ کی منڈی سے مل جائے۔ تو پھر رہی بات لوگوں کے دلوں کی، تو لوگوں کے دل تو کھینچتے ہی چلے جاتے ہیں، ہر وقت ادھر لگے ہوئے ہیں کہ کب جائے اللہ کے گھر میں، سبحان اللہ،
یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر میرے حضور نے فرمایا دعا خود عبادت. آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کیا عبادت کا مغز ہے. اپنا علامہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے, لاہور بیانی صاحب قبرستان میں ان کا مزار شریف ہے. عالم دین تھے بڑے جید. شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ مجدد پاک کے 2 بیٹے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے. علامہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجدد پاک کے 2 بیٹے پڑھتے تھے. ایک کا مجدد پاک نے فرمایا کہ بیٹے میں نے دیکھا کہ تمہارے جو استاد ہیں وہ شقی ہیں, یعنی بدبخت ہیں, کیونکہ ان کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت ہے. کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جایا کرتی ہے. تو بیٹوں نے عرض کیا کہ حضور آپ مقبول بارگاہ الہی ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں, آپ دعا فرمائیں کہ ہمارے جو استاد ہیں ان کی شکاوت سعادت میں بدل جائے. سبحان اللہ. ان کی شکاوت کیا ہے, سعادت میں بدل جائے. تو مجدد پاک نے دعا فرمائی, وہ جو شقی تھے وہ سعید بن گئے. سبحان اللہ. آج ان کا مزار ہے لاہور بیانی صاحب قبرستان میں. تو یہ کیا ہے دعا. جب اللہ کے جو ولی ہیں ان کی دعا کا یہ اثر ہے کہ لوگوں کی شکاوت سعادت میں بدل جاتی ہے, تو نبی کی دعا کا عالم کیا ہوگا. پھر جب انبیاء 70,000 انبیاء کے بعد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا اثر کتنا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی دعا کا ہی اثر ہے. اب وہی بیٹے جن کو چھوڑا تھا ابھی ماں کی گود میں کھیلتے ہیں, چھوڑا تھا بے آب و گیا پہاڑوں میں, اب جب سن بلوغت کے قریب پہنچے تو رب نے ان کی قربانی مانگ لی. رب نے ان کی قربانی مانگ لی. فرمایا 3 دن خواب آیا ابراہیم علیہ السلام کو. رب تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوا کرتا ہے, وہی ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگ لی. تیسرے دن اٹھے تو اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو کہا کہ میں اور اسماعیل ایک دوست کی دعوت میں جانے والے ہیں, اس لیے اسماعیل کو تیار کرو. انہوں نے ان کا لباس پہنایا, تیار کیا. ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی ہاتھ میں پکڑی, رسی بھی ہاتھ میں پکڑی, لے کے چل دیے. جب مکہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے تو شیطان کی حرکت میں آیا. اس لعین نے اس قربانی سے روکنا چاہا. حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا, کیونکہ ماؤں کے دل آپ جانتے ہیں کہ زیادہ نرم ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں. پہنچے کہ جا کے کہا پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں. کہا ایک دوست کی دعوت پہ گئے. کہا نہیں, وہ ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں, ذبح کرنے کے لیے لے گئے. کہا کہ وہ بدبخت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. کہا نہیں, انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ حکم دیا, وہ اس لیے ایسا کرنے کے لیے کیا ہو گئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں. وہ بھی بیوی تھی اللہ کے نبی کی. کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس قربانی سے روکنے والی. اللہ کا حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس قربانی سے روکنے والی. اور ساتھ کہا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے, اگر 100 اسماعیل ہو تو ایک ایک کر کے اللہ کے حکم پہ قربان کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر, جب یہاں سے مایوس ہوا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. کہا تمہارے باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں. کہا اللہ نے حکم دیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا. فرمایا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. کیا جان دی اسی کی ہوئی ہے, یہ ایک جان کیا 100 جانے کیوں وہ بھی قربان. سبحان اللہ. ابھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ کیا غضب کرنے لگے ہو. ایک خواب کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے فرمایا لیکن تیرا بال مجھ پہ نہیں چل سکتا کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, اس لیے تیرا بال مجھ پہ نہیں چل سکتا. جب وہ مایوس ہو کے لوٹ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کیا رائے ہے, بیٹے آپ کیا کہتے ہیں. تو وہ بھی ثابت بات کا ثابت بیٹا تھا, نبی باپ کا نبی بیٹا تھا, اور عاشق باپ کا عاشق بیٹا تھا. سبحان اللہ. کعبہ جان یا اباتی فلنا تو من ستاری ملی انشاءاللہ من صالح. کیا حضور آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیا گزرے مجھے ثابت پائیں. آپ اس عادت کو ثابت پاؤ گے. سرخنو بارگاہ خدا میں ہو جاؤ. اللہ
ابراہیم علیہ السلام نے اب لکھایا بیٹے کو. اب اسماعیل علیہ السلام نے 3 وصیتیں کی اپنے والد گرامی کو. کہا بابا ایک تو وصیت یہ ہے ایک کام یہ کرنا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح باندھ لینا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں تو خون کا کوئی چھینٹا اڑے آپ کے کپڑوں پہ چلا جائے, کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ مجھے پیشانی کے بل لٹانا, یعنی میرا منہ نیچے کر دینا, کیونکہ اگر منہ اوپر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں محبت فطری کی وجہ سے آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے. اور تیسرا یہ کہ میرا یہ خون آلود کرتا یہ میری والدہ کو پہنچا دے, کیونکہ جب میری ماں اس کو دیکھا کرے گی اپنے دل کو تسلی دے دیا کرے, میرے خون آلود کردے کو دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دے دیا کرے گی. اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد لٹایا بیٹے کو, پیشانی کے بعد لٹایا, تیز چھری چلائی اسماعیل کے گلے پہ, لیکن وہ جو تیز چھری تھی وہ اسماعیل کے گلے پہ پہنچ کے کند ہو گئی. 2 مرتبہ ایسا ہوا کند ہوگی, کچھ نہ کاٹا. آپ نے غصے سے وہ چھری پہ پتھر پہ ماری, جس سے اسماعیل کا گلا نہ کاٹا, پتھر کو 2 ٹکڑے کاٹا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, چھری کو فرمایا تو نے پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے, مگر اسماعیل کا ریشم سے نرم گلا اسے کیوں نہیں کاٹتی ہے؟ تو میرے رب نے چھری کو قوت بوجھائی عطا فرمائی. وہ چھری بولی الخلیل یأمرنی بالقتل والجلیل ینہانی, فرمایا کہ خلیل کہتا ہے کاٹ, مگر جلیل کہتا ہے خبردار. تو اسماعیل کا ایک بال بھی بھیگا دیا. اور پھر خلیل جب حکم پہ لٹا کے بیٹھا ہوا ہے, خلیل ہوا حکم پہ عمل کر کے بیٹھا, تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں, میں کیسے انکار کر سکتی ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری اٹھائی, تب دوبارہ چلانا چاہیے تو اس سے پہلے چھری کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جبرائیل جنت میں گئے, جنت سے بیٹھا دیا, لا کے چھری کے نیچے رکھا, اپنا نیچے سے اسماعیل کو نکال دیا. اب 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا چھری میں. جبرائیل سدرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سدرہ پہ ان کا بسیرا ہے, سدرہ پہ رہتے ہیں, 2 فٹ کا فاصلہ تھا سدرہ. جنت میں بھی گئے, میدان بھی لیا, زمین پہ بھی آئے, اسماعیل کو بھی نکالا, میدان بھی لٹایا. کیسی رفتار ہوگی جبرائیل کی, تصور تو کرو گا. میرے حضور نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں تعلیم دینے کے لیے, آپ اکریم نے فرمایا جبرائیل بتا, کبھی تو نے اپنی پوری قوت بھی تو نے کبھی صرف کی ہے, کبھی اپنی پوری طاقت بھی تو نے لگائی ہے؟ عرض کیا حضور میں نے 4 موقعوں پہ اپنی پوری قوت لگائی ہے, 4 مقام پہ میں نے اپنی قوت صرف کی ہے, ساری کی ساری قوت. میرے حضور نے فرمایا وہ کون سے؟ عرض کیا رسول ہے کو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, نمرودیوں نے آگ میں پھینک دیا, میں سدرہ پہ بیٹھا تھا. رب نے فرمایا جبریل میرے خلیل کو آگ میں پھینک دیا گیا, میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے, مگر میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہنچ اور جا کے پن مار کے آگ کو ٹھنڈا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ بھی جبرائیل اپنا ابراہیم آگ میں نہیں پہنچے تھے, مگر میں پہلے پہنچ گیا, پن مار کے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ. اور دوسرا وہ موقع جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, باپ کا پہناوا لباس بھی اتار دیا, کھانا بھی پھینک دیا گیا, ہاتھ میں رسی باندھ کے لٹکا دیا کنویں میں. اب پانی کی سطح قریب آتی جا رہی ہے, اوپر سے ایک بھائی نے تلوار مار کے رسی بھی کاٹ دی. آدھا سفر طے ہو چکا تھا, آدھا باقی تھا, میں سدرہ پہ بیٹھا تھا. اللہ اکبر. میں توجہ ایسا کی, اللہ اکبر. آدھا سفر طے ہو چکا تھا, کنویں میں جا رہے تھے, یعنی نیچے گر رہے تھے, میں سدرہ پہ بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جنت میں جا, جنتی تخت بھی اٹھا, تخت اٹھا کے جا, یوسف کے پانی پہ پہنچنے سے پہلے جا کے نیچے تخت کو بچھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے حضور میں یوسف کے پہلے پہنچنے سے پہلے پہنچ بھی گیا, لال تخت بھی بچھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ تیسرا وہ موقع جب جنگ کے وقت بھی آپ کا دان مبارک شہید ہو گیا, اور آپ کے دان مبارک سے خون مبارک کا قطرہ زمین پہ جا رہا تھا, میں سدرہ پہ بیٹھا. آپ نے فرمایا جبریل میرے حبیب کے خون کا قطرہ زمین پہ جا رہا ہے, اگر میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو ساری زمین جل جائے. ساری زمین کیا ہے, جل جائے. اس لیے پہنچ قطرہ نیچے نہ گرنے پائے, اس کو اٹھانا میرے پاس لے گا. سبحان اللہ.
हुजूर मैंने वो कपड़ा उठाया, जमीन पे नहीं जाने दिया, रब की बारगाह में पेश किया। सुभान अल्लाह। और उसके या रसूलल्लाह चौथी मरतबा हो जब इब्राहिम ने छुरी चलाना चाहिए, इस्माइल के गले पे चलाने के लिए छुरी उठाई, छुरी ने 2 फुट का फासला तय था, मैं सिदरा पे बैठा था। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया जिब्रील जा जन्नत से मैदा ले जा, इस्माइल को निकाल ले और नीचे मैदा निकाल ले। अर्ज़ किया हुजूर मैं गया जन्नत में मैदा भी लिया, इस्माइल को निकाला, मैदा भी नीचे लेटा दिया। अल्लाह अकबर। तसव्वुर कीजिए कि जिब्राइल की ताकत और रफ्तार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। कैसी रफ्तार होगी, सिदरा पे बैठा है, कहां 2 फुट कहां सिदरा था मकाम। लेकिन क्या है कि अभी छुरी पहुंची नहीं गले पे, पहले पहुंच के इस्माइल को निकाल पे लिया, मैदा निकाल भी लिया। अल्लाह अकबर। अब ख्याल है कि ये जिब्राइल अमीन जो ऐसी रफ्तार और ताकत के मालिक हैं, मेराज की रात मेरे हुजूर के खातिर बने खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। शायद आपको शायद बात समझ नहीं आई, आपको तवज्जो नहीं दी। ये जिब्राइल अमीन मेराज की रात मेरे हुजूर के खादिम बन के साथ साथ खिदमत के लिए हैं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का अब जिब्राइल अमीन को लोग कहते हैं नहीं, वो कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, पानी भी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, ये कैसे मुमकिन है कि वहां से जाके आ भी गए। तो उनसे पूछो ना जानू ये कैसे मुमकिन है, ये 2 फुट का फासला, उधर सिदरा का मकाम, ये कैसे मुमकिन है। सिदरा के मकाम से अगर जिब्राइल अमीन वो जो मेरे हुजूर का नौकर है वो पहले पहुंच सकता है, तो मेरे हुजूर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, बिस्तर गर्म रह सकता है, कुंडी हिल भी सकती है।